بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ آج کا ہمارا یہ ٹاپک جو ہے وہ ہے آر پیرنٹس، یعنی ہمارے والدین. اس میں ہم کچھ بات کریں گے کہ ہمارے والدین ہم سے کیا ڈیزرو کرتے ہیں، کیا ان کے حقوق ہیں ہمارے، کیا ان کے رائٹس ہیں ہمارے، اور ہمارے کیا آبلیگیشنز ہیں ان کے حوالے. اس حوالے سے ہم اکثر جو نوجوان ہوتے ہیں، کیونکہ ان میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، دنیا کے اعتبار سے جن میں ہوتا ہے ان میں بھی بہت ہوتا ہے، اور دین کے اعتبار سے جس میں ہوتا ہے اس میں بھی بہت ہوتا ہے. اور جوش و جذبہ جہاں ہو، اگر اس کی چینلائزیشن صحیح نہ ہو تو وہ اپنے مقاصد حاصل نہیں کرتے. ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو ہم نے دیکھا معاشرے میں، ہمارے آپ بھی دیکھتے ہیں، آپ کے ارد گرد نظر آتا ہوگا، وہ یہ کہ نوجوان جو ہے وہ ہر اعتبار سے آگے بڑھنے کے لیے جو ہے اس کے اندر جستجو ہے اور اس کو آگے بڑھنے کی طرف ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے. He wants to compete. لیکن کوئی والدین کی خدمت میں کوئی ریس لگانے کے لیے تیار نہیں. وہ میدان خالی چھوڑ دیا، گھر کی جنت کو چھوڑ دیا اور جو ہے وہ باہر ڈھونڈتے پھرتے ہیں. یہ ذرا عجیب سا ایک جو ہمارا طرز عمل ہو جاتا ہے، اس کے حوالے سے ہم کچھ تذکرہ کر لیتے ہیں کہ قرآن نے کیا کہا ہے ماں باپ کے بارے میں، کیا امپورٹنس ہے ان کی. قرآن کے اندر بہت سارے مقامات ہیں، ہم صرف دو کا مطالعہ کریں گے وقت کی کمی کے باعث. اسی میں انشاءاللہ موضوع پورا آ جائے گا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 تا 25 پہلا مقام یہ. تو سورہ بنی اسرائیل کی آیات 23 سے 25 تک فرماتے ہیں، تین آیتیں ہیں. فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقضى ربک. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے تو یہ فیصلہ کر دیا، آپ کا رب تو یہ فیصلہ کر چکا. It has been done and decided. کیا؟ دو بات. اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ کسی کی عبادت جائز نہ ہوگی سوائے اللہ کے. یعنی کسی طور پہ کسی قسم کا بھی ہلکے سے ہلکا بھی شرک وہ گوارا نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے کبھی. تو اٹ ہیز بین ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، نمبر ایک. نمبر ٹو، اٹ ہیز بین ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ کہ وہ بالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا ہی ہوگا، کرنا ہی ہوگا. اٹ ہیز بین ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ، یعنی جتنی یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی، اتنی ہی یہ پکی ٹھکی بات ہے کہ والدین کے ساتھ صرف احسان کا سلوک ہو سکتا ہے، دوسرا نہیں ہو سکتا. آپ نوٹ کر رہے ہیں کس لیول پہ والدین کے حقوق ذکر ہوئے ہیں. توحید کے بعد والدین کے حقوق. کمپیریزن نوٹ کیا اللہ نے کیسا بنایا ہے. 7 لاکھ کا دو باتیں تو طے ہیں. وقضى ربک، تیرے رب نے فیصلہ کر لیا، ختم ہو گئی بات. اٹ از ناٹ اوپن ٹو ڈیبیٹ. طے ہو چکا کہ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی، صرف، اور کسی کی نہیں. اور والدین کے ساتھ صرف اور صرف حسن سلوک کیا جائے گا. یہ ترجمہ ہے. اصل لفظ کیا ہے آپ نے خود سنا، احساناً، احسان. والدین کے ساتھ احسان کیا جائے گا. کیا مطلب ہے احسان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مجھے 100 روپے دیے، میں نے آپ کو 100 روپے دیے، یہ میں نے آپ پہ احسان کیا؟ نہیں. آپ نے مجھے 100 روپے کا تحفہ دیا، میں نے آپ کو 100 روپے کا تحفہ دیا، یہ میں نے آپ کے اوپر احسان کیا؟ نہیں.
آپ نے مجھے 100 روپے کا تحفہ دیا، اب میں آپ کو 120 روپے کا تحفہ دیتا ہوں، یہ 20 روپے میں نے احسان کیا۔ بات سمجھ میں آتی؟ والدین نے جو کچھ اولاد کے لیے کیا ہو، اگر بالفرض وہی کچھ اولاد والدین کے لیے کر دے، وہ احسان نہیں ہے، وہ حکم پورا نہیں ہوگا، اس سے زیادہ لوٹا کر دینا ہے۔ حکم یہ ہے، فیصلہ یہ ہو چکا ہے، ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ بات یہ ہے۔ اب بتائیں، کیا والدین کے حقوق جو انہوں نے کیے ہیں، کیا اتنا بھی کوئی ادا کر سکتا ہے؟ چاہے جائے کہ اور اوپر دے گا، وہ تو 100 کے 100 واپسی نہیں کر سکتے میں اور آپ، وہ 100 کے 120 کیسے واپس کریں گے؟ لیکن اللہ کہتا ہے 120 ہی واپس کرنے ہوں گے، ورنہ میں قبول ہی نہیں کروں گا۔ جاؤ کہیں اور جا کے جنت ڈھونڈنا، میں نہیں دوں گا۔ یہ تو ہلکی بات نہیں۔ قضا ربک کا اسلوب تو دیکھیں آپ، دو جہانوں کا بادشاہ، شاہان شاہ کہہ رہا ہے کہ اس کے علاوہ کچھ قبول نہیں ہوگا، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ It has been carved in stone، ختم۔ وَقَضَى رَبُّكَ، یہ محاورہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا۔ وَقَضَى رَبُّكَ، یہ فیصلہ ہو گیا، done and dusted، carved in stone، not open to debate، یعنی اس کے علاوہ کچھ قبول ہی نہیں ہے، nothing، no alternatives are accepted۔ قَضَى رَبُّكَ، ہو گیا فیصلہ۔ کس کا فیصلہ؟ تیرے رب کا فیصلہ۔ 4 پیسے کے میجسٹریٹ نے فیصلہ نہیں کیا، وَقَضَى رَبُّكَ، تیرے رب نے فیصلہ کیا۔ اب یہ کیسے ہو؟ یہ 100 کے 120 میں کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو 100 کے 100 نہیں دے سکتا والدین کے لیے۔ یہ کیسے حکم اللہ نے دیا ہے؟ اللہ نے کہا فکر نہ کرو، حکم تم نے پورا کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے وہ ہم بتا، اللہ بتائیں گا، ابھی 3 آیتوں میں ساری بات آئے گی۔ کہتے ہیں لیکن کرنا یہ، سوچ لو، ذہن بنا لو، کرنا یہ ہے، اٹ ہیز بین ڈن اینڈ ڈیسائیڈڈ، ہو گیا، طے ہو گیا۔ اب طے ہو گیا، تم نے عمل کرنا ہے، کیسے وہ ہم بتائیں گے۔ اب ذرا احساس کیجیے کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کیا ہے، کتنی قربانیاں کی، اس کا ایک اندازہ۔ ایک شخص جو ہے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کراتا ہے۔ حج ویسے آج کی اتنی سہولیات والے دور میں بھی تھوڑا مشقت ہوتی ہے اس میں، اس زمانے کا حج، صحابہ کے دور کا حج، مشقت، پیدل حج کرایا اپنے کندھے پہ بٹھا کے ماں کو۔ اور پھر وہ صحابی کے پاس آتا ہے وہ شخص اور پوچھتا ہے کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، آپ بتائیے، میں نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا؟ کیا میں نے اس کے 100 کے 100 واپس کر دیے؟ تو صحابی کہتا ہے بھائی جاؤ، کیا باتیں لے کر آئے ہو میرے پاس، ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ایک رات جو تیری ماں تیری بیماری میں جاگی تھی تیرے پیچھے، جبکہ تجھے اپنا ہوش بھی نہیں تھا، اس رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا، پوری ماں کا کیا حق ادا کرو؟ حق ادا 100 کے 100 ادا نہیں ہو سکتے، مطالبہ ہے 100 کے 120 ادا کرنے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب کیسے؟ اب سمجھایا، دیکھو ایسے، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دیکھو اگر ایسا ہو جائے کہ تمہارے پاس تمہارے والدین ہوں بڑھاپے کی حالت میں، یعنی بڑھاپے کی حالت میں مطلب کیا ہے؟ اگر وہ بوڑھے نہ ہو تو ان کی خدمت نہیں کرنی ہے، لیکن پھر تو آسان ہوتا ہے خدمت کرنا، زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، وہ زیادہ تکلیف میں بھی نہیں ہوتے، زیادہ چڑچڑے بھی نہیں ہوتے۔ تو بات کی جا رہی ہے ایکسٹریم لیول کی، کہ بوڑھے ہو جائیں پھر بھی خدمت کرتے رہنا ہے، جوانی میں تو کرنی ہے جتنی ہو سکے، جتنی ان کو ضرورت ہو۔ بڑھاپے میں چونکہ ضرورت زیادہ ہوتی ہے اور مزاج کچھ چڑچڑا ہو جایا کرتا ہے، اس لیے خاصی تاکید سے حکم آ رہا ہے کہ وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، اگر ایسا ہو جائے کہ تمہارے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک، یعنی کسی ایک کا انتقال ہو گیا، تو کوئی دونوں یعنی کوئی ایک یا دونوں تمہارے پاس پہنچ جائیں یا تمہارے ساتھ موجود ہوں اس حال میں کہ وہ بوڑھے ہو چکے ہوں، ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہو، تو کیا کرنا؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ، تو ان کے سامنے ہوں تک نہ کہنا۔ ہوں اردو ترجمہ آپ دیکھیے گا تفسیروں میں، اف کا ترجمہ کیا گیا ہوں۔ ہوں کا مطلب کیا ہے؟ ہوں کوئی لفظ تو نہیں، ہوں ایک ایٹیٹیوڈ کا نام ہے، ایک جھڑکنے کے انداز کا نام ہے۔ کہ آپ سے کہیں، والدین کہیں کہ جی یہ سامان آپ لیں، ہاں لے آؤں گا، یہ ہے ہوں۔
ہاں ہاں لاؤں گا، ہاں ہاں ٹھیک ہے سن لیا نا، یہ ہے ہوں، کہا یہ نہ کہنا، خبردار ہے یہ کہا ہے، فلا تقل لہما، ہرگز ان سے نہ کہنا اف، ان کے سامنے ہوں تک نہ نکالنا، ہوں۔ آج ہمارا نوجوان کیا کچھ بک جاتا ہے والدین کے سامنے، افسوس دل روتا ہے، آنسو نہیں رکتے ہوئے، جب والدین کا فون آتا ہے کہتے ہیں میرے بچے نے یہ بول دیا، میری ماں کا فون آتا ہے میرے بچے نے یہ بول دیا، باپ کا فون آتا ہے میرا بچہ یوں بولتا ہے، دل پھٹ کے رہ جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ او ہو، پھر اس قوم پہ عذابات نہیں آئیں گے تو کس پہ آئیں گے؟ جو اپنی ماؤں کو رلاتے ہیں، جو اپنے باپوں کو رلاتے ہیں، باپوں کو، اتنا بڑا ادھیڑ عمر کا آدمی آنسوؤں پہ آ جاتا ہے، یہ اولاد ایسی، قرآن کہہ رہے ولا تقل لہما اف، اف نہیں کہنا تمہیں، ہوں نہیں کرنا، جھڑکنا نہیں ہے، ہوں نہیں کہنا، غور تو کیجئے، اس طرح کا حکم تھوڑا بہت، بڑے غور سے میری بات سنیے گا، کہیں فتویٰ نہیں لگا دے گا میں، یہ اسلوب جو ہے یہ سخت اسلوب کے، اف بھی نہیں کہنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی نہیں آیا، پورے وضوح سے بات کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ آپ قسم کے بارے میں کیا آیا؟ آپ قسم کے بارے میں آیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے اوپر اپنی آوازیں نہیں کرنا، اس سے برابر برابر پہ اختلاف کر سکتے ہو، بات کر سکتے ہو، بحث کر سکتے ہو، اور بحث کی ہے۔ قد سمع اللہ القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما، ایک عورت آ گئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آپ نے جھگڑا کیا ہے حضور سے اور کہا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ الٹا سیدھا بول دیا تو کیا طلاق ہو گئی اور یہ ہے وہ ہے، اللہ کہتا ہے واللہ یسمع تحاورکما، کہ اللہ اس عورت اور اپنے نبی کی یہ بحث، یہ ڈیبیٹ، یہ آرگیومنٹ، یہ جھگڑا، لوزلی اسپیکنگ تحاورکما، یہ سن رہا تھا اللہ ناراض نہیں ہوا، اللہ نے کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی یہ تکلیف میں بول دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، حضور نے بھی برا نہیں مانا، اللہ نے بھی برا نہیں مانا، تھوڑا سا اونچی آواز میں بات ہو گئی، تکلیف میں تھی، دل میں ایمان گہرا تھا، وہاں پہ یہ حکم نہیں ہے، یہاں پہ ہے والدین کے سامنے اف نہیں بولنا، اف، بحث تو تم کیا کرو گے والدین کے سامنے، اف نہیں بولنا، نبی سے بحث کی اجازت ہے، والدین سے نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کس لیول کی بات ہو رہی ہے والدین کے لیے؟ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کے سامنے کوئی جو آئے منہ میں بول دیا کرے، نہیں، لیکن ایک بات سمجھانے کے لیے اسلوب دیکھیے قرآن کا کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور کیا کہتا ہے فلا تقل لہما اف، ہوں تک نہیں کہنا، وہاں پہ یہ کہ بولو جو بولنا ہے بولو، لیکن آواز اوپر نہیں ہونی چاہیے، ادب کے دائرے میں رہ کے بولو، یہاں پہ یہ ہے کہ اف نہیں کہنا، ہوں تک نہیں کہنا، اتنا سخت حکم۔ آگے فرماتے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو جھڑکنا نہیں، ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، ان سے پہلو کہیں نہیں کرنا، ان سے کنی کترا نہیں جانا کہ وہ والد صاحب یہاں پہ دیکھ لیں گے، میں فارغ بیٹھا ہوں تو کام پکڑا دیں گے، یہ کام نہیں کرنا۔ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے، اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے جب بھی بات کرو بڑے اچھے انداز میں بات کرنا، اور بڑے نرم انداز میں بات کرنا، اور بہت ہی میٹھی زبان سے بات کرنا، کہیں تیکھی باتیں نہ کرنا ان کے ساتھ، خبردار ہے جو تیکھی باتیں کی، تیکھی باتیں نہیں کرنا، میٹھی بات کرو، نرم بات کرو، چھوٹے بن کے ان کے سامنے رہو، ان کو اپنے والدین سمجھو، اپنے آپ کو ان کا باپ نہ سمجھو۔ اور آگے سنیے ایک اور بات، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، فرماتے ہیں اپنے جناح کہتے ہیں پروں کو، انسان کے پر ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتے، کہا وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے پروں کو سمیٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہوا کرو، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ،
یعنی کندھے جھکا کے کھڑے ہو. جس طرح اگر تمہارے پڑ ہوتے تو پڑ پھیلا کے کیسے کھڑے ہوتے, ایسے کھڑے رہو اپنے والدین کے سامنے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ, یہ ویسے پوسچر کے لیے بھی ہے کہ ان کے سامنے انسان اکڑ کے نہ کھڑا ہو, اور یہ دراصل ایٹیٹیوڈ کے لیے ہے کہ تمہارا ایٹیٹیوڈ ان کے سامنے ایسا ہونا چاہیے جیسے کوئی پر سمیٹ کے آدمی بیٹھا ہو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کے. جس طرح فقیر چادر اوڑھ کے بھیک مانگنے کے لیے لائن میں بیٹھا ہوتا ہے, ویسے والدین کے سامنے بیٹھا کرو. یہ ہے تمہاری اصل حیثیت. سمجھتے کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ ایسے بیٹھا کرو والدین کے سامنے. واپس کمپیئر کیجئے, والدین کے سامنے باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے یہ بتایا, رسول کے معاملے میں نہیں بتایا. رسول کے معاملے میں کہا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا كجهر بعضكم بعضا. اور رسول کا بلانا ایسا نہ ہو جائے جیسے تمہارا آپس میں بلانا ہوتا ہے. کہیں یہ نہیں لکھا کہ رسول کے سامنے بیٹھنا کیسے ہے, کھڑے کیسے ہونا ہے, یہ نہیں لکھا. رسول کے سامنے باڈی لینگویج کیسے ہونی چاہیے اس کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. والدین کے سامنے باڈی لینگویج کیسی ہونی چاہیے اس کا تذکرہ قرآن میں بتا دیا کہ دیکھو ہلکا نہ سمجھنا والدین. یہ ہے اہمیت والدین کی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟ اتنا سخت حکم, آپ سوچے تو صحیح. وہ ہستی جس کے لیے اللہ پاک نے ساری کائنات سجائی, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سامنے باڈی لینگویج کا تذکرہ نہیں ہے. کہا والدین کے سامنے کیا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, کندھے جھکا کے کھڑے ہو والدین کے سامنے, غلام بن کے کھڑے ہو, فقیر بن کے کھڑے ہو والدین کے سامنے. سینہ تان کے نہ کھڑے ہوا کرو, پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھا کرو والدین کے سامنے. یہ ہے والدین کا مقام. آپ سمجھتے نہیں والدین. ہاں ٹھیک ہے, تو یہی ہوتا ہے ہمارا ایٹیٹیوڈ. آگے سنیے, کہا یہ سب کرو گے تو بھی 100 کا 100 ادا نہیں ہوگا. حکم ہے 100 کا 120 دینا. اب وہ کیسے دو گے بتاؤ؟ ہاں بھی بتائیں. دینا تو ہے, حکم ہے, کیسے دو گے؟ ہاں بتائیں. کمزور سے کچھ نہ بن پڑے تو کیا کرے؟ طاقتور کے پاس جائے. فقیر کے پاس دینے کو کچھ نہ ہو تو کیا کرے؟ امیر کے پاس جائے. تو بس تمہارے پاس اپنے والدین کی احسانات کا بدلہ چکانے کے لیے احسان نہیں ہے تو اللہ کے پاس جاؤ. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. جو باقی رہ گیا وہ حقوق بھی باقی رہ گئے, وہ 100 بھی باقی رہ گیا, اور وہ اوپر کا 20 بھی باقی رہ گیا. اب اس کو ادا کرنا ضروری ہے. اللہ سے دعا مانگو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا, کہ اے میرے رب تو ہی یہ احسان ان کا ادا کر, میرے بس کا تو نہیں, میرے بس کا تو نہیں ہے. میں اپنی پوری کوشش کروں پھر تیرے سامنے دعا کروں, تو جو ہے وہ بقایا ادا کر دے کہ رب ارحمہما, اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما, میرے والد پہ بھی رحم فرما اور والدہ پہ بھی رحم فرما. کما ربیانی صغیرا, جس طرح کہ ان دونوں نے میری پرورش کی تھی جب میں چھوٹا سا تھا, جب میری کوئی اوقات نہیں تھی, مجھے ایک حد تک نظر بھی نہیں آتا تھا, سنائی نہیں دیتا تھا. میری واحد ایکٹیویٹی وہ رونا تھی. میری ماں رونے سے سمجھ جاتی تھی کہ ابھی اس کو کیا تکلیف ہے. میں روتا تھا, میری ماں سمجھ جاتی تھی کہ ہاں ابھی اس کو بھوک لگی ہے. میں روتا تھا, میری ماں سمجھ جاتی تھی کہ ہاں اب اس کو سونا ہے. میں روتا تھا, میرا باپ میری دوائی کا انتظام کرتا تھا. اس وقت میری کوئی حیثیت نہیں. ایک بلی کا بچہ آ کے مجھے چیڑ پھاڑ سکتا تھا. اس وقت جو ہے وہ میرے والدین نے مجھے سنبھالا اور ایسا مجھ پہ کرم کیا. اے اللہ تو ان پر اس سے زیادہ بڑھ کے کرم کر تاکہ میری طرف سے جو احسان کا معاملہ ہے وہ تیری طرف سے ادا ہو جائے. یہ ہے مزاج جو اللہ ایک نوجوان کو دینا چاہتے کہ تم سمجھتے تم بڑے نوجوان ہو, تمہارے آج جو ہے وہ ڈیل ڈول مضبوط ہو گئے, اور تمہارے والدین جو ہیں وہ بڑھاپے کی گویا کی سیڑھیاں اتر رہے ہیں. تو اب تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم جو چاہو تمہارے منمانی کر سکتے ہو, جیسے چاہو ان کے ساتھ ایٹیٹیوڈ کرو گے. ہرگز نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کہا اگر ایسا کیا تو سن رکھیں, اللہ کے رسول سے فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد. ترمذی کی حدیث ہے کہ والد کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہو اور والد کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہو. جس نے والد کو ناراض کیا وہ اس سے رب خوش نہیں ہوگا.
یعنی فرمایا کہ ماں باپ تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ، ان کے حقوق ادا کرنے کی بھرپور کوشش کرو گے جنت میں جاؤ گے، اور نہیں کرو گے، کوتاہی کرو گے تو جہنم میں جاؤ۔ اتنا بڑا مرتبہ اللہ نے والدین کو عطا کیا، ایسا مرتبہ، اور ہم نے کیا کر دیا؟ آج ہمارے مائیں بلاتی ہیں، آج ہمارے والد بلاتے ہیں کہ آؤ کھانے پہ آ جاؤ، آؤ یہ کام ہے، آؤ وہ کام ہے، اور نہ بچے کو، نوجوان کو فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ SMS پورا کر لے، اسے فرصت ہی نہیں ہے، وہ آئے گا اپنا اسٹیٹس اپڈیٹ کرنے کے بعد، اور وہ اپنے کام دھندوں میں لگا ہوا، اسے والدین کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ بلا رہے ہیں، وہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی اپنی بھی کوئی ترجیحات ہیں۔ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہے۔ کہا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، فرمایا تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، اگر تم نیک بن گئے اور اصلاح کر لی تو پھر یہ ہے کہ فانہ کان للاوابین غفورا، تو وہ اللہ ایسا ہے کہ وہ رجوع کرنے والوں کو، ریپینٹ کرنے والوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی ابھی توبہ کر لو، چلو ابھی تک جو ہو گیا ہو گیا، آج جا کے اپنے والدین کے قدموں میں پڑ جائے، کیوں ہو بڑی غلطیاں ہو، بس معاف کر دیجیے، آئندہ نہیں ہوگا، پاؤں پکڑ لیں۔ والدین کو منانا بڑا آسان کام ہوتا ہے، والدین اپنے بچے کی جو ہے وہ تکلیف نہیں دیکھ سکتے، ان کو آپ ایک مرتبہ یہ دکھا دیں کہ اگر آپ مجھ سے ناراض تو میں تکلیف میں ہوں، وہ فوراً آپ سے راضی ہو جائیں، فوراً آپ سے راضی ہو جائیں۔ ماں تو چیز ہے، اس کا نام ہے، اور باپ بھی باپ ہوتا ہے، باپ کا دل بھی کتنا نرم ہوتا ہے یہ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ باپ اکثر سخت بنتے ہیں نا، وہ ڈسپلن کے اعتبار سے سختی کرتے ہیں، لیکن وہ دل کے اندر وہی ان کا نرم گوشہ ہوتا ہے۔ ہم ذرا ٹٹول کے دیکھیں تو صحیح، تو کہتے ہیں یہ اللہ خوب جانتا ہے، توبہ کر لو گے اللہ معاف کر دے گا۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ برباد اور تباہ ہو جائے وہ شخص جس کو اپنے والدین کی خدمت کا موقع ملا تھا، یا ان میں سے کسی ایک کی خدمت کا موقع ملا تھا اور پھر اس نے وہ خدمت کر کے جنت نہ کمائی، تو یہ شخص برباد ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے والدین کے نافرمان کے لیے۔ بد دعا کون کر رہا ہے؟ رسول رب العالمین بد دعا کر، تمام جہانوں کے رب کا بھیجا ہوا حبیب ترین رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کسی کے لیے بد دعا کر دے، کیا اس کے بچنے کا کوئی چانس ہے؟ کوئی چانس نہیں۔ ہاں توبہ کرو، توبہ وہ چیز ہے جس سے اللہ سب کچھ معاف کرنے کو تیار ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ہم جانتے ہیں ہم کتنے گنہگار ہیں، گناہ بخشوانے کا طریقہ کیا ہے؟ اتنے گناہ ہو گئے، اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، پچھلے گناہ کیسے معاف ہوں گے؟ ماؤں کی خدمت کریں، ماؤں کی خدمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آیا، کہا عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک شخص آیا نبی کریم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، فقال، تو اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انی اصبت ذنبا عظیما، میں نے بے انتہا گھٹیا گناہ کر دیے ہیں، بے انتہا ہو گیا، کوئی حد نہیں ہے میرے گناہ کی، اب میں کیا کروں؟ فقل لی فہل لی من توبۃ، کیا میری بھی توبہ ہو سکتی ہے؟ یہ دیکھیں نبی سے آ کے سوال پوچھا کہ میری توبہ ہو سکتی ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا مجھ سے۔ قال هل لك من ام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں تو نے گناہ کیا ہے نا، اچھا یہ بتا تیری ماں ہے؟ تیری ماں ہے؟ سوچے تو صحیح، اب وقت کا نبی بیٹھا ہے، وہ بیٹھا جس کے اشارے سے کائنات ہل جائے، وہ کہہ رہا ہے ماں ہے؟ تو قال اللہ، اس نے کہا نہیں میری ماں کوئی نہیں، انتقال ہو گیا۔ تو اب دیکھیے نبی کہتا ہے وقال هل لك من خالة، تیری کوئی خالہ ہے، ماں کی بہن ہے؟ قال نعم، کہا ہاں ہے۔ قال فبرها، تو جا اس کے ساتھ اس کی خدمت کر، اس کی خدمت کرے گا اللہ تیرا گناہ معاف کر دے گا۔ سوچے تو صحیح کیا بات ہو رہی ہے، اس کی گریوٹی کا ذرا اندازہ لگائیں۔ وقت کا نبی بیٹھا ہے، وہ بیٹھا ہے جس نے ہاتھ اٹھا دیے ہوتے تو گناہ کیا سب کچھ معاف ہو جاتا، اس نے کہا نہیں، اپنی ماں سے دعا کرا، اپنی ماں کی خدمت کر، ماں نہیں ہے تو جا اپنی خالہ کی خدمت کر۔ کیا مطلب ہے؟
وقت کا رسول بیٹھا ہے، وہ کیوں دعا نہیں کر رہا؟ ماں کا مرتبہ بتانا ہے، ماں کا مرتبہ بتانا ہے۔ ماں ایسی چیز ہے، ماں کی خدمت کر لیں تو کیا ملتا ہے؟ اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اعلموا ان الجنۃ تحت اقدام امہاتکم، کیوں نہیں سمجھتے جنت تمہاری ماؤں کے پیروں کے نیچے ہے؟ ان کی خدمت کرو گے جنت ملے گی، یہاں نقد ملے گی، نقد۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اصل تو نتیجے نکلنے کا جہان وہ آخرت، دنیا میں نتیجے نہیں نکلا کرتے، دنیا میں امتحان امتحان امتحان، نتیجہ رزلٹ آئے گا موت کے بعد۔ اصول یہی ہے، البتہ آپ جانتے ہیں اصول ہوتے ہیں اور کچھ ایکسیپشن بھی ہوتے ہیں، ہے نا۔ ایکسیپشن اس کا یہ ہے کہ والدین کی خدمت یا والدین کی نافرمانی، اس کا رزلٹ اس دنیا میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو فرمایا کہ اپنے والدین کی خدمت کرو، تمہاری اولاد تمہاری خدمت کرے گی اور تمہاری عورتیں گمراہ نہیں ہوں گی۔ یعنی گھر کا سکون چاہتے ہو، فیملی لائف جو آگے آپ لوگوں کی انشاءاللہ آ رہی ہے، اس کا سکون چاہتے ہو تو والدین کی خدمت کرو، ورنہ تمہارے اپنی ڈومیسٹک لائف تباہ اور برباد ہو جائے گی، تمہارے بچے نافرمان نکلیں گے۔ یہ آپ قسم کا معاملہ، آپ قسم کی حدیث، یہ نقد سزا مل جائے گی دنیا میں۔ اولاد خون کے آنسو رلاتی ہے۔ پھر بڑوں نے حکایت کے طور پہ قصہ لکھا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ اتنا بدبخت تھا، اتنا بدبخت کہ وہ اپنے باپ کو پہاڑ سے دھکا مارنے کے لیے لے گیا، اس کو کسی بہانے سے پہاڑ پہ لے گیا۔ وراثت کے چکر آپ کو پتا ہے کیسے ہوتے ہیں، پہاڑ پہ لے گیا۔ اب باپ کو کہتا ہے آپ ذرا ادھر کھڑے ہوئیے، اچھا میں ذرا مثال کو سمجھانے کے لیے کہا آپ ذرا ادھر کھڑے ہوئیے، وہ ایسے کھڑا کر رہا تھا کہ گرانے میں آسانی ہو۔ باپ بھی آخر باپ تھا، وہ سمجھ گیا کہ یہ بیٹا میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کمزور ہے بیٹا، نوجوان ہے۔ باپ کہتا ہے بیٹا مجھے پتا ہے تو نے مجھے دھکا دینا ہے، لیکن بیٹا ایک کام کر، یہاں سے 3 قدم دائیں چلتے ہیں، وہاں جا کے مجھے دھکا دے، میں نے اپنے باپ کو وہیں سے دیا تھا، تو جو میں نے کیا ہے میرے سامنے آ رہا ہے۔ یہ ایسی بات ہے۔ تو اپنے والدین کے ساتھ خدمت، ان کی خدمت، ان کے سامنے منہ تک نہیں کہنا، ان کے سامنے جھک کے بیٹھنا، پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھنا، عزت سے، جس طرح فقیر بیٹھتا ہے، فقیر جس طرح چادر اوڑھ کے نا، جناح الذل من الرحمہ، کندھے جھکائے ہوئے ہوتے ہیں اور ہاتھ یوں بندھے ہوئے ہوتے ہیں جب چادر لپٹی ہوئی ہو اگر، تو ایسے آپ نے بیٹھنا، فقیر جیسے قیدی بیٹھتا ہے، قیدی۔ ان کا حق ہے آپ کے اوپر، حق سمجھتے ہیں؟ جس طرح آقا کا غلام پہ حق ہوتا ہے، حق، جس طرح آپ بکرا خریدتے ہیں قربانی کے لیے تو بکرا آپ کا حق ہے، آپ جو چاہیں اس کے ساتھ کریں۔ یہی معاملہ آپ کا اور والدین کا ہے، والدین کا آپ پر حق ہے، حق، یہ حق، اس کو کمپیئر کر کے سمجھنے کی کوشش کریں۔ جتنا آپ کو اپنے قربانی کے جانور پہ حق ہے، یا کوئی بھی جانور آپ خریدتے ہیں اس پہ حق ہے، ایسا آپ کے اوپر آپ کے والدین کو حق ہے، حق۔ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا میرا باپ مجھے گھر سے نکال دیتا، حالانکہ گھر میرے پیسوں کا بنا ہے، سارا مال میرا ہے۔ اوہو، وہ تو کیا قصہ ہے۔ وہ جب لڑکا جو ہے وہ نکلا ہے، باپ جو ہے وہ بھی نکلا، باپ نکلا شکایت کے لیے حضور کے پاس کہ میرا بیٹا جو ہے نا وہ یہ کرتا ہے۔ باپ جو نکلا ہے تو باپ نے دل ہی دل میں اشعار پڑھے ہیں، اشعار، اور وہ شعر ایسے تھے کہ اس میں شکایت تھی کہ میرا بچہ اور یہ مجھ سے ایسی بات کرتا ہے، اور میں نے اس کو پالا پوسا جب اس کی اوقات کچھ نہیں تھی، یہ چل نہیں سکتا تھا، یہ پھر نہیں سکتا تھا، اس کو میں نے اتنا بڑا کیا تھا کہ آج یہ مجھے تانے دے۔ یہ شعر پڑھتے 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 وہ شخص پہنچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ وہ پہنچتا اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام پہنچ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مقدمہ میں بعد میں سنوں گا، پہلے وہ شعر سنا، پہلے وہ شعر سنا جو پڑھا۔ پھر اس اللہ کے بندے نے شعر سنائے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گریبان سے پکڑا، گریبان سے، جس طرح غلام پکڑتے تھے، گریبان سے اس لڑکے کو، اس بیٹے کو پکڑا اور اس کا گریبان باپ کے ہاتھ میں دیا، جس طرح غلام سونپا جاتا تھا، کہا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو سمجھتا کہ اپنے آپ۔ آج ہم 2-4 منٹ میں جو ہے اپنے باپ سے چڑھ جاتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہی نہیں بات، کمیونیکیشن گیپ ہے جی، جنریشن گیپ ہے جی، وہ پہلے کی باتیں تھیں، آج بڑے گیپ آ گئے۔ پہلے کی باتیں تھی، دین کو پہلے کا تھا، دین پہلے کا بھی تھا، آج کا بھی ہے، حکم پہلے کا بھی تھا، آج کا بھی ہے، وہ قضا ربک کا فیصلہ ہو چکا ہے،
اٹ از ناٹ اوپن ٹو ڈیبیٹ. یہ فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا. آج ہمارے مزاج ہی نہیں ملتے, ہم احساس ہی نہیں کرتے, نہیں یہ ہماری باتیں نہیں سمجھتے. انہیں کیا پتا آج کے دور کے کیا تقاضے, آج کے مسائل دوسرے ان کو نہیں پتا, ان کو سمجھ نہیں آتا, انہوں نے وہ چیزیں پڑھی نہیں. انہیں کمپیوٹر کی الف بے نہیں آتی, انہیں فیس بک کا ایف نہیں آتا, انہیں کچھ نہیں آتا. انہیں پتہ کیا ہے ہمارے مسائل کیا ہوتا ہے, انہیں کیا پتا. ارے جاؤ, والدین کو نہیں پتا تو تمہیں کیا پتا. کیا خوب کہا ہے اکبر الہ آبادی نے, کہتا ہے ہم ان ساری کتابوں کو قابل ضبطی سمجھتے ہیں جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. آگ لگا دیں اس تعلیم کو جو والدین کے حوالے سے یہ تاثرات انسان کے ذہن میں پیدا کرے. ہرگز ایسا نہیں. جتنے پڑھ لکھ جائیں یہ ضرور ذہن میں رکھے گا, ایک وقت تھا ایسا جب آپ سے زیادہ احمق کوئی مخلوق نہیں تھی, اور آپ کے باپ جو ہے وہ ذہین فتین نوجوان تھا, اور اس وقت اس نے آپ کو پالا, اس وقت اس نے آپ کی بیوقوفیوں کو برداشت کیا, اس وقت اس نے آپ کی حماقتوں کو برداشت کیا. بڑوں سے قصہ سنا, حکایت کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے کہ بیٹا کتنی جلدی تنگ آ جاتا ہے باپ سے. کہتے ہیں ایک مرتبہ ایک 20-25 سال کا نوجوان جو ہے اپنے 50 سال کے باپ کے ساتھ بیٹھا تھا باغ میں, اپنے گھر کا باغ تھا. اچانک سے جو ہے وہ دیوار پہ ایک کوا آ کے بیٹھ گیا. باپ نے جو ہے وہ بیٹے کو, اس کے ذہن میں سوال آیا, باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا ابا جان کوا ہے. باپ نے دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹا نے کہا ابا جان یہ کوا ہے. باپ نے دوبارہ پوچھا, تیسری بار پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ بچے نے کہا یہ, بیٹے نے کہا 20-25 سال کا, کہتا ہے یہ کوا ہے. بچوں بھی سوچ رہا ہے کہ کیا ہو گیا نا ابا جان کو آج. ابا جان نے واپس پوچھا چوتھی مرتبہ بیٹا یہ کیا ہے؟ ابا جان میں آپ سے کہہ تو رہا ہوں کہ یہ کوا ہے. کوا ہوتا ہے نا, کوا, کوا. باپ نے دوبارہ پوچھا, کہا بیٹا یہ کیا ہے؟ وہ سیٹ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا, کہا ابا جان یہ کوا ہے. باپ نے دوبارہ پوچھا بیٹا یہ کیا ہے؟ اب اس سے نہیں رہا گیا, اس نے اس چلانے پہ آ گیا, بس تہذیبی پہ آ گیا, چڑھ گیا. باپ نے کہا بیٹا بس 7 دفعہ میں تھک گیا, لاؤ ذرا ایک ڈائری لے کر آؤ میری. آج سے 20-22 سال پہلے کی ڈائری نکلوائی اور کہا دیکھو بیٹا ایک ڈائری کا یہ والا صفحہ نکالو. اس ڈائری کے اس صفحے پہ لکھا ہوا تھا کہ آج میرے 3 سال کے بچے نے مجھ سے 25 مرتبہ کوے کی طرف اشارہ کر کے پوچھا کہ ابا جان یہ کیا ہے, اور میں نے ہر دفعہ اس کو پیار سے جواب دیا کہ بیٹا یہ کوا ہے, کوا. تو بیٹا تو 7 دفعہ میں تھک گیا, میں نے 25 دفعہ تجھے جواب دیا تھا, اور یاد رکھ میں تجھ سے زیادہ جوان تھا اس میں. 7 دفعہ میں تھک گیا. یہ 7 دفعہ میں باپ جو ہے وہ بیوقوف نظر آنے لگا, یہ 7 دفعہ میں کمیونیکیشن گیپ نظر آ گیا, یہ 7 دفعہ میں جنریشن گیپ نظر آ گیا. تجھے اپنے باپ کی وقت نظر نہیں آتی. یہ آج کی اولادوں کے حال, باپوں کو رلاتے. تیرا باپ بھی سوچ سوچ کے فون کرتا ہے کہ میں کچھ کہیں سے اپنے بیٹے کی اصلاح کرا لوں. شرم آنی چاہیے ایسی قوم. یہ میرے آپ کے شرم کا مقام ہے کہ ہم مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو. یہ ہوتا ہے کلمہ, یہ ہوتی ہے نبی کی تعلیم. نبی نے یہ سکھایا مجھے آپ کو. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. آج جا کے قدموں میں گر جائیں والدین کے کہ ابھی تک جو ہو گیا معاف کر دیں, آئندہ نہیں کریں. اور آئندہ سے غلام بن کے رہیں, اپنے والدین کے غلام. قدم نہیں ہلے آپ کا ان کی مرضی کے بغیر. غلام تو اسی کو کہتے. اس کے بعد آگے فرمایا سورہ لقمان کی ایک ہی آیت ہے, اس کو پڑھ کے انشاءاللہ ہم موضوع ختم کرتے ہیں. سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 ہے. فرماتے ہیں کہ یہ خدمت کا جو حق ہے, یہ جو غلام بن کے رہنے کا جو حق ہے, یہ والدین کا ہے, چاہے والدین مسلمان ہوں یا مشرک ہوں. یہ بات سمجھ میں آئی؟ مسلمان ہوں یا مشرک ہوں, ادب اور خدمت کا حق موجود ہے. ہاں بات نہیں مانی جائے گی,
جب دین کے خلاف بات اگر کہتے ہیں خدا نخواستہ وہ نہیں مانی جائے گی، لیکن پھر بھی خدمت بند نہیں ہو جائے گی۔ اب یہاں پہ وہ بڑا ڈیویشن آ جائے گا، جو بات ابھی تک کمپیریزن میں چل رہی تھی نا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن وہاں بھی ذہن صاف کر لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے گستاخی کی تو اس کی سزا موت ہے، یہ متفقہ فتویٰ ہے 1400 سال کا، وہ اپنی جگہ ہے، صرف مضمون سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو کمپیریزن دیا، خدا نخواستہ اس کا کوئی غلط مطلب نہ نکالیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پیرنٹس کے بارے میں کمپیئر کر رہے تھے نا، اب اس میں زمین آسمان کا فرق آ گیا۔ رسول کی ایک ایک بات ماننی ہے، ایک ایک بات، مانا ایمان خطرے میں۔ والدین کی ہر بات ماننی ہے بشرطیے کہ دین کے خلاف نہ۔ والدین دین کے خلاف بات کریں تو بھی آپ ان کے غلام، آپ کو ان کی خدمت کرنی ہے، آپ کو ان سے حسن سلوک کرنا ہے، احسان کرنا ہے، ہاں بات نہیں مانیں، بات نہیں مانیں گے، ٹھیک۔ اس بات کی تفصیل سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 میں ہے، فرماتے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے والدین تجھے مجبور کرے اس بات پر کہ تو میرے ساتھ یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور حالانکہ تجھے پورا علم حاصل ہے کہ شرک کرنا بہت بڑا گناہ ہے، ظاہر سی بات، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان کی بات نہیں ماننا۔ معلوم ہو گیا کہ والدین کے حقوق کیا ہے؟ دو بڑے بڑے حقوق ہیں، ان کے ساتھ احسان کا سلوک اور ان کی فرما برداری۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو دونوں باتیں ہیں، دین کے مطابق حکم کرتے ہیں تو دونوں باتیں ہیں، لیکن اگر خدا نخواستہ والدین دین کے علاوہ کچھ کہہ رہے ہیں، دین کے خلاف باتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو یہ کرو یہ نہ کرو، حالانکہ دین کہتا ہے کہ کرو، والدین کہتے ہیں کہ نہ کرو، تو پھر آپ کو وہ کام ضرور کرنا ہے، والدین کی بات نہیں مانی جائے گی۔ والدین اگر دین کے خلاف کوئی بات کہتے ہیں خدا نہ خواستہ تو ان کی فرما برداری کا حق ختم ہو جاتا ہے، لیکن ان کے ساتھ احسان، ان کی خدمت، ان کے سامنے غلام بن کے رہنا یہ ختم نہیں ہوتا، یہ ختم نہیں ہوتا۔ ہاں بات نہیں مانی جائے گی، تو پھر بات کس کی مانی جائے گی وہ بھی تفصیل آ رہی ہے۔ تو فرمایا فلا تطعهما، اس صورت میں ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، تو کیا خدمت بھی نہیں کی جائے گی؟ نہیں، وصاحبهما فی الدنیا معروفا، دنیا میں ان کی خدمت کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا۔ دین میں ان کی بات نہیں ماننا، اگر وہ خلاف بات کہہ رہے ہیں دنیا میں ان کی خدمت جاری رہے گی، there is no exception to that۔ واتبع، بات کس کی ماننا؟ واتبع سبیل من اناب الی، بات اس کی ماننا جو میری طرف آ رہا ہو، یعنی بات ماننا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول کے امتیوں کی جو سچے امت ہیں، بات رسول کی مانی جائے گی۔ بہرحال خدمت کا حق والدین کا اپنی جگہ موجود ہے پورے کا پورا۔ ثم الی مرجعکم، پھر دیکھو ٹینشن تو ہوگی نا، بات نہیں مان رہے ہوگے، خدمت پوری کر رہے ہوگے، وہ تانا دے رہے ہوں گے، چپ چاپ سن رہے ہوگے، سر جھکا کے ہوں بھی نہیں کرو گے، کچھ نہیں کرو گے، تکلیف تو ہوگی، لیکن ٹینشن نہیں لینا۔ کون سا ہمیشہ رہنا؟ الیہ مرجعکم، لوٹ کے آ جانا نا میری طرف، لوٹ کے تو میری ہی آؤ گے نا۔ الیہ مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، اور جب تم میری طرف لوٹ کے آؤ گے تو ہم سارے دفتر کھول کے رکھ دیں گے، سب کو ان کے اعمال کا بدلہ مل جائے۔ اگر تم برداشت کرو گے، صبر کرو گے، تو بھائی یہ نہ سوچنا کہ تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا، نہیں، تمہارا عمل تو ریکارڈ ہو گیا، اس کا بدلہ تمہیں ضرور اچھا ملے گا انشاءاللہ۔ تو جو تکلیفیں آئیں، مصیبتیں آئیں اس معاملے میں، وہ جو ہے اس پہ انسان صبر کرے، اور اس کا پھر اجر اس کو اللہ ضرور بڑھا چڑھا کے دے گا، بڑھا چڑھا کے دے گا بے انتہا۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، اگر والدین بڑھاپے میں پہنچ گئے ہیں اور یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں آپ کے پاس موجود ہے، ان کو غنیمت جان لیں، غنیمت جان، ان کی خدمت میں اپنی طبیعت پہ آپ کو بوجھ برداشت کرنا پڑے گا، آپ کا جوان خون تو جوش مارے گا، لیکن اگر آپ نے اس کو جوش کو دبا لیا اور صبر کے ساتھ جو والدین کہتے ہیں، کروی کسیلی ڈانٹ ڈپٹ چپ چاپ آپ نے سن لی، کوئی آپ نے ہوں تک نہ کیا، اور جو احکامات قرآن و حدیث کے ہمارے سامنے آئے اس پہ آپ نے عمل کیا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ایسا ممکن ہے اور ایسا ہوگا کہ آپ
چلے پہ چلا کاٹے خانقاہوں میں، آپ وہ اللہ کے ولی نہیں بن سکتے جو آپ اس والدین کی خدمت سے ولی بن سکتے۔ اللہ اپنا ولی بناتا ہے، یہ والدین کا یہ اجر، وہ ولی بنیں گے آپ کہ کوئی ولی آپ کو نہیں پہنچ سکے آج کے دور پر خاص طور پر۔ یہ خدمت، ایسی والدین کی خدمت، ایسے ولی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک صحابی کی کرت جو ہے، وہ کرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جنت دکھائی گئی، جنت میں آواز آ رہی ہے کرت کی، ایک صحابی کی کرت کی۔ تو کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ فلاں صحابی ہے۔ کہا کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ کہا نہیں۔ اور کہاں ہے؟ کہا مدینے میں۔ تو پھر کہا جنت میں اس کی تلاوت کی آواز کیسے آ رہی ہے؟ کہا اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، اپنی والدہ کی خدمت کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے مدینے میں، اور آواز آتی ہے جنت۔ یہ یعنی میں بات جو کہہ رہا کہ وہ ولی آپ بنیں گے اور کسی کی آواز جنت تک نہیں گئی، ماں کے خدمت گزار کی آواز جنت تک گئی، جنت تک گئی۔ جنتی اس کا قرآن سنتے ہیں جو ماں کی خدمت کرتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آج ہم جا کے جو ہے نا اللہ سے بھی اللہ کی جناب سے بھی توبہ کریں اور والدین کے پاؤں پکڑ لیں، پاؤں پکڑ لیں، کیا بس آپ اب تک جو ہو گیا آپ معاف کر دیجیے، اور خدا نخواستہ کسی کے ہاتھ سے دولت چھن چکی ہے، والدین یا ان میں سے کوئی ایک جو ہے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے کہا گیا 3 کام ضرور کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، کیا میں اب بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا ہاں ہاں کر سکتے ہو، ان کے لیے خوب دعا کرو، صدقہ خیرات کرو، یہ سارے ثواب جسے ہم کہتے ہیں وہ کرو۔ نمبر 2، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور نمبر 3، ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تاکہ جو ہے وہ ان کے دوستوں میں ان کا نام باقی رہے، اور ان کی طرف سے جو ہے وہ ان کو فیور کیا کرو، یعنی خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور ان کے لیے یعنی جانے والوں کے لیے خوب جو ہے وہ دعائیں کیا کرو۔ ایک روایت میں الفاظ آئے کہ ایک شخص دنیا کے اندر جب تک اس کے والدین زندہ ہوتے ہیں تب تک تو وہ بڑا ان کو ستاتا ہے اور بڑا بدبختی کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن جب والدین اس کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، رخصت ہو جاتے ہیں اس دنیا سے، پھر اسے احساس ہوتا ہے کہ او ہو کیا دولت میرے ہاتھ سے چھن گئی، پھر وہ خوب دعائیں کرتا ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اس کی دعاؤں کی وجہ سے اس کے والدین کی مغفرت ہو جاتی ہے اور اس کی خود کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے کہ چلو مرنے کے بعد اس نے یہ کام توبہ تو کر لی۔ تو سچی توبہ یہ ہے کہ اللہ سے بھی توبہ کریں اور والدین سے بھی جا کے فوراً پہلا کام ہے کہ معافی مانگیں اور ان سے صلح کر لیں، اور جو ہو گیا اس پہ سیریس ہو کے جو ہے وہ اپنے آپ بھی سوچیں کہ بہت غلط ہوا، اب صرف وہ ہوگا جو اللہ نے کہا، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ویسے ہی میں اپنے ماں اور باپ کے ساتھ سلوک کروں گا یا کروں گی۔ یہ ہم سوچ لیں، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب آپ کے سوالات کے لیے موقع ہے۔ بعض اوقات والد صاحب کی طرف سے ناحق والدہ پر غصہ اتارا جاتا ہے، ایسی سچویشن میں اولاد کا کیا رول ہونا چاہیے؟ ایسی سچویشن میں آپ جو ہیں وہ پیار محبت کے ساتھ سمجھائیں، بہت ہی احترام اور ادب کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ آپ اپنا موقف رکھیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ جھگڑے پر آ جائیں، آپ جھگڑے میں نہ داخل، آپ جھگڑا کرنے کے مکلف نہیں ہیں، آپ جھگڑا کر ہی نہیں سکتے اپنے والد کے ساتھ۔ آپ پیار محبت ادب کے ساتھ ان کو سمجھائیں اور رو رو کے خوب دعا کریں۔ جس طرح والدین کی دعا قبول ہوتی ہے نا، اسی طرح بچوں کی دعا بھی والدین کے لیے قبول ہوتی ہے۔ خوب دعا کریں، آپ دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ خوب خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ اور ہاں، ماؤں کی آج جا کے جو توبہ کرنی ہے نا آپ نے، اس میں یہ بھی ہے کہ ماؤں کی بھی دعائیں بھی لینی ہے، خدمت بھی کرنی ہے والدین کی۔ یہ نہیں کہ بس ایک دن کی توبہ ہوئی پھر چھٹی، نہیں، خدمت کریں اور دعائیں لیں والدین سے۔ بڑوں نے بہت اچھی بات کہی کہ دعائیں کروائی نہیں جاتی، دعائیں لی جاتی ہیں، لی جاتی۔ ایگزام کے جاتے ہوئے کہتے ہیں ہاں امی دعا کریے، 6 مہینے امی کو پوچھا نہیں، اور پیپر پہ جانے سے پہلے امی دعا کریے۔ پتہ ہے امی کا دل ہوگا دعا کرنے کی، امی تو پھر بھی دعا کریں گی، ماں تو ماں ہوتی ہے، وہ تو پھر بھی دعا کرے گی، لیکن اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ بھی تو دیکھ رہا ہے۔ خدمت کریں، ایسی خدمت کریں کہ ماں کی دل سے نکلے چلیے، اور ماں کی دل سے نکل آئی تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ایک نمونہ میں آپ کو بتاؤں۔
محمد بن اسماعیل کا نام آپ نے سنا ہوگا، انہی کو امام بخاری کہا جاتا ہے۔ تو یہ محمد بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ بچپن میں انتہائی کمزور حافظے کے مالک تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ ان کی آنکھیں ضائع ہو گئیں، نابینا ہو گئے تھے۔ ان کی ماں پریشان ہو گئی، ماں نے دعا کی میرا بچہ، اے اللہ میرا بچہ، اے اللہ میرا بچہ۔ ایک دن یہ دعائیں کرتے وہ ماں سو گئی، اور جب اٹھی ہے، جب سو گئی ہیں تو خواب میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوتی ہے، اور کہتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ بیٹی اٹھ جا، اب فکر نہ کر، تیرے بچے کے لیے تیرے رب نے خیر کا فیصلہ کر دیا، تیرے بچے کے لیے تیرے رب نے خیر کا فیصلہ کر دیا، فکر نہ کر۔ صبح اٹھی ہیں تو محمد بن اسماعیل کی آنکھیں بھی صحیح ہو گئیں، اور پھر وہ حافظہ عطا ہو گیا کہ بڑے بڑے حفاظ جو ہے اس حافظے کی قسم کھانے والے آج تک موجود ہیں۔ تو یہ ماں کی دعا یہاں تک انسان کو پہنچاتی ہے، یہاں تک۔ سوچیں، نمبر 1 سوال وہ ہے، کیا زکوٰۃ کی رقم سے کسی ایسے گاؤں میں جہاں پانی کی ضرورت ہے وہاں کنواں کھدوا سکتے ہیں؟ یہ مسائل بھی دارالفتہ سے پوچھ لیا جائے۔ ویسے زکوٰۃ کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ آپ کسی کو اس کا مالک بنائیں، تو اس میں پیچیدگی آئے گی، اس مسئلے میں کمپلیکیشن آئے گا۔ یہ ایز اٹ از جس طرح کہ آپ نے لکھا ہے ویسا نہیں ہو سکتا، لیکن تفصیلات کے لیے آپ پھر بھی دارالفتہ سے پوچھ لیجیے۔ اچھا، مجھے یاد آیا ایک سوال لاسٹ ٹائم پوچھا گیا تھا، ہمارے میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے پوچھا تھا نا کیڈیور سرجری کے بارے میں اور ٹرانسپلانٹیشن کے بارے میں۔ وہ قطعاً جائز نہیں، انسانوں کی بات کی تھی نا آپ نے، جانوروں کی تو نہیں کی۔ جانوروں کی حد تک تو اجازت ہے، لیکن خدا نخواستہ جو انسانی لاشوں کے اوپر جو تجربات کرتے ہیں یا جو سرجریز کرتے ہیں، چاہے وہ ایجوکیشن کے لیے ہو یا ریسرچ کے لیے ہو یا جس کسی کے لیے بھی ہو، انسان کی لاش کا اس طرح مذاق اڑانا اور اس کو اس طرح ٹریٹ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ نمبر 2، جس کے پیرنٹس نہ ہو وہ کیا کرے، وہ میں نے آپ کو ابھی ذکر کر دیا۔ 3 کام جو بتائے گئے، خوب دعا کریں پیرنٹس کے لیے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کے رشتہ داروں کی طرح اچھا سلوک کریں اور ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ 3 باتیں ہو گئیں، اور دعا کے اندر جو ہے وہ ایصال ثواب بھی شامل ہے۔ ایصال ثواب بھی دعا ہوتا ہے، خوب اچھے اعمال کریں۔ اولاد کا تو ہر عمل ایصال ثواب ہے۔ اب یہ ذرا ٹینشن والی بات ہے، خدا نہ خواستہ آپ کوئی گناہ کریں گے نا تو اس کا بھی آپ کے پیرنٹس کو جا سکتا ہے، کہ پیرنٹس سے یہی کہا جائے گا نا، بھائی تم ایسی تربیت کر کے آئے تھے۔ یہ ذرا مسئلے والی بات ہے، تو خصوصی طور پہ اپنے عمل پہ کنٹرول کریں کہ خدا نہ خواستہ آپ کی وجہ سے آپ کے پیرنٹس کو تکلیف نہ پہنچے، اور ان کے اوپر لوگ انگلیاں نہ اٹھائیں، ان کے اوپر فرشتے انگلیاں نہ اٹھائیں کہ تم نے ایسی تربیت کی تھی اپنی اولاد کی۔ تو ایسے بن کے جائیں کہ فرشتے بھی کہیں آپ کے پیرنٹس سے کہ واہ کیا تربیت کر کے آئے ہو اپنی اولاد کی۔ ایسے اعمال کو۔ نمبر 3، کیا تخفیض یہ تخفیض لکھا ہوا ہے، کیا لکھا کرنا لازمی ہے؟ ان باتوں کی بھی تقلید کریں جو باتیں قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہوں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے کہ ایسا فتویٰ جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہو اسے چھوڑ دیا جائے۔ ہاں ظاہر سی بات ہے، جو قرآن و حدیث سے ٹکراتا ہے اسے چھوڑ دیا جائے، اور جو ہے وہ جو نہیں ٹکراتا اس پہ عمل کیا جائے، لیکن اس کے ٹکرانے یا نہ ٹکرانے کا علم آپ کو کیسے ہوگا؟ وہ علم آپ کو حاصل کرنا ہوگا۔ اتنا علم حاصل کر لیں کہ آپ کو یہ سمجھ میں آتی ہو کہ کون سی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے اور کون سی نہیں ٹکراتی، پھر آپ چلیں اپنے حساب سے خود مجتہد بن جائیں۔ اس کے لیے میرا اندازہ ہے کہ کم از کم 15 سال کی مکمل پڑھائی چاہیے، مکمل بالغ ہونے کے بعد سے لے کے 15 سال آپ لگ کے، آپ کا 15 سال کا علمی اعتکاف ہو، میرا یہ خیال ہے۔ 15 سال تک آپ کچھ نہ کریں، صرف دین کا علم حاصل کریں، پھر آپ مجتہد بن جائیں۔ ہاں اس سے پہلے کوئی کہتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ غلطی کر رہا ہے۔ جی یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ کائنات اور جو مخلوقات ہیں وہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہیں، اور بات یہ بھی آتی ہے سامنے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے وہ آیا لولا کہ لما خلقت الافلاک، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے وہ کائنات بنائی گئی ہے، مفہوم اس بات کا ایسا ہے۔ تو اس میں کیا بات ہے؟ بات دونوں ایک ہیں، ساری مخلوقات کیوں بنائی گئی؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو بنایا اس لیے کہ میری عبادت ہو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ میں نے کائنات اس لیے بنائی ہے تاکہ میری صفات کا ظہور ہو، یعنی لوگ مجھے پہچانیں، میری معرفت اختیار کریں اور مجھ سے میری عبادت کریں۔ تو بتائیے اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت کیسے کرنا ہے، اس کا سب سے بڑا ذریعہ کون ہے؟ اس علم کا سب سے بڑا ذریعہ رسول ہوا کرتے ہیں۔ رسولوں میں بتائیے سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو دونوں باتیں ایک ہی ہیں، کوئی جھگڑے کی بات نہیں۔ پوری بات بتانا جو نہیں بولیں۔ سوال ہے جب والدین میں آپس میں کسی بات میں اختلاف ہو اور ایک حق پہ ہو، کسی ایک کی بات ماننے پر والد یا والدہ سے ناراضگی ہو سکتی ہے، پھر کیا کریں؟ اب ماننے کی جہاں تک بات ہے نا فرما برداری، فرما برداری تو حق کی جائے گی، سچائی کی جائے گی، خدمت دونوں کی کرنا لازمی ہے۔ Is playing football allowed? Because of the reason that most of the people wear shorts and their satar is not covered, your own satar is not, یعنی اس میں جو ہے وہی فٹ بال میں جو ہے وہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ انسان کا، تو ایسا کوئی یہ کہ فرض تو نہیں ہے، مطلب نماز کے لیے وضو فرض ہے، تو کیا فٹ بال کے لیے جو ہے وہ شارٹس فرض ہے؟ آپ 3/4 پہن کے کھیلیں نا بھائی، کیا تکلیف ہے؟ آپ گھٹنے کور کر کے کھیلیں، کھیلنے میں تو مسئلہ نہیں۔ ہاں شارٹ پہنیں گے پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ آپ 3/4 پہنیں، 3/4 تو آج کل ان بھی ہے، ان ہے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ سے کبھی بد اخلاقی اور بدتمیزی نہیں کی اور ہمیشہ ہی فرما برداری کی، لیکن ان کی اولاد بہت بدتمیز ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں وضاحت کیجیے۔ تو یہ میں نے اسی لیے بہت تفصیل سے اس کی تمہید باندھی تھی کہ اصل میں تو جو جزا آئے گی، رزلٹ آئے گا، وہ آخرت میں آئے گا۔ دیکھیں ایک بات نوٹ کر لیجئے، اگر کسی کی اولاد نافرمان تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خود نالائق تھا، ضروری نہیں ہے، آزمائش بھی تو ہو سکتی ہے۔ نوح علیہ السلام بات سمجھ آئی؟ نوح علیہ السلام وہ اللہ کا بندہ جو سارے 900 سال تک دعوت دیتا رہا، قرآن کی گواہی ہے سارے 900 سال، الف سنۃ الا 50 عاما، 50 کے علاوہ 1000، یعنی سارے 900 سال تک جو اللہ کا بندہ اللہ کی دعوت دیتا رہا، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول، اولو العزم من الرسل، ٹاپ کے جو ہے وہ 6 رسولوں میں سے جن کا بیان آیا بار بار، یعنی ٹاپ کے میں نے شاید غلط کہہ دیا، وہ 6 رسول کے جو بار بار جن کا قصہ 3 مرتبہ آیا، سورہ آراف میں بھی اور سورہ ہود میں بھی اور سورۃ الشعراء میں بھی، ان 6 میں سے ایک نوح علیہ السلام، ان کا بھی ایک بیٹا نافرمان تھا۔ تو ضروری نہیں ہے، اسی لیے اصل بات یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کی باتیں ہمارے سامنے آئیں تو ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، دوسروں پہ فتوے نہ لگیں، ٹھیک ہے؟ والدہ اگر عشاء کی نماز جماعت سے پڑھنے سے منع کریں اور کوئی کام کرنے کو کہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ جماعت سے نماز پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ قول بخاری میں موجود ہے، ایگزیکٹلی یہ سچویشن، نماز پڑھنی چاہیے، جماعت نہیں چھوڑ سکتے ماں کے کہنے پر، ماں کی خدمت کریں، ماں کے پاؤں پڑ جائیں، ماں کے سامنے الٹے لڑک جائیں کہ مجھے معاف کر دیں، لیکن جماعت کی نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ اچھا اور کچھ؟ جی انسانوں کی ہوتی ہیں، بالکل صحیح نہیں ہے۔ عجیب بات ہے یہ، انسانوں کے ذہن میں اوہو یہ کیا سارے ہر جگہ یہی ہوتا ہے کیا؟ میں کبھی کبھی سوچتا تھا میڈیکل کر لیتا، اچھا وہ نہیں کیا۔ Is it true that girls should not talk or laugh loudly in public places? جی ہاں صحیح بات، آدمی کو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ It's not decent to talk loudly and to laugh loudly even. Talk loudly کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں اس میں زیادہ ہنسنا ویسے بھی منع کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی کے کنارے پہ کچھ لوگ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ بڑے کہہ لگا رہے ہیں، آپ نے فرمایا کہ اگر انہیں موت یاد ہوتی تو اتنا نہ ہنس، زیادہ نہیں، مسکرانا بہت چاہیے، ہنسنے سے جو ہے نا وہ انسان کی کیفیت خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم نے دیکھا بڑوں کو بہت مسکراتے ہیں، لیکن ہنسنے کا معاملہ ہم سے زیادہ نہیں، تھوڑا بہت تو ٹھیک ہے، زیادہ نہیں۔ آواز سے ہنسنا جو ہے
پسندیدہ نہیں. اسی طرح آواز اونچی کرنا بھی پسندیدہ نہیں. فرمایا کہ ولا ترفعوا اصواتکم ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ایسے کچھ الفاظ شاید میں شروع کا اس کا غلط پڑھ گیا ہوں. سورہ لقمان کا رکو نمبر 2 ہے ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ سب سے گھٹیا آواز جو ہے وہ گدھے کی ہے. سورہ لقمان میں ہے اور وہ بڑی ہوتی بڑی نہیں ہونی چاہیے. تو بولیں آپ ہاں کسی آپ کوئی آپ لڑتے ابھی دھڑنے سے خطاب کر رہے ہیں آپ، تو پھر تو آپ زور سے بولیں، پھر تو وجہ ہے کوئی. لیکن یہ کہ آپ جب آپس کی گفتگو اور یہ ایک دو لوگ بیٹھے رہیں پھر اونچا بولنا جو ہے نا وہ اچھی بات نہیں. اور وہ بھی غصے میں آگے اونچا بولا کوئی یا ایسا کچھ، وہ اچھی بات نہیں. دوسرا سوال ہے the last class you mentioned that the seer and the one who is seen is equally in the last class you mentioned that the seer and the one who is seen are equally guilty. True. If the one who is seen who was seen has sincere intentions, to what extent is he guilty? Who is seen. اچھا اس میں ہی کا بات جو ہے کہ اس میں تھوڑی سی تفصیل یوں ہے کہ بات یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا چہرے کا پردہ تو نہیں ہے نا، آدمی کے چہرے کا پردہ نہیں، مطلب آدمی کو نقاب کا نہیں کہا گیا، خواتین کو کہا گیا. تو اس میں جو دیکھنے کا معاملہ آتا ہے نظر کی، جو لاسٹ ٹائم بہت تفصیل سے بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ ایک آدمی جو ہے تو میل کی ناٹ ہیو اے لک ایٹ دی فیمیل. اب اس میں جو ہے وہ اگین بات اگر کیا آف دا سین، تو دا سین ول بی دا گرل. So if she has good intentions, now then also even if she has good intentions, she is liable to cover herself properly. No? So if she is covering herself properly, but so then she is not liable. But if she is not covering herself properly, then she is liable. And what is proper and what is not proper? That is proper, that is proved by the Sahaba. And everything else is improper. اور صحابہ سے کیا پروف ہے وہ لاسٹ ٹائم کافی تفصیل سے آگے. تو اس سے قریب ہوتے جائے، اس سے قریب سے قریب. اسی طرح دا ایشو آف کورنگ دا فیس فار دا وومن. تو کورنگ دا فیس فار دا وومن جو ہے کیا وہ پراپرلی میں داخل ہے یا نہیں داخل کوشچن. تو اس کا آنسر یوں ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بیسک جو بڑے بڑے 4 مذہب وہ ہے نا اسکولز آف تھاٹ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. یہ جو 3 ہیں یہ 3 فرماتے ہیں ان کا اسکول آف تھاٹ یہ ہے کہ ایز پر دی قرآن اینڈ دی حدیث، ہم نے جو ڈسکس کیا سورہ احزاب کی آیت اور بھی احادیث اس کے اوپر ہے کہ a lady to cover her face by the veil, that is to cover her face, it is first for the lady to cover her face. یہ ہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اوپینین آن دا بیسس آف دا آیات آف سورہ احزاب، سورہ نور اور بہت ساری اور احادیث. اب کون رہے امام صاحب، امام اعظم صاحب، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں آپ کا جو اوریجنل قول ہے، جو آپ کی اوریجنل کوٹیشن اوپینین ہے، that says that covering the face for a lady may not be first. وہ کہتا ہے it's not first, but it is recommended. It is highly recommended. And it becomes first. It is in the normal circumstances, it is highly recommended. But it becomes first when there is a aspiration یا assumption of فتنہ. اگر فتنے کا اندیشہ، اگر ایسا لگتا ہے کہ فتنہ ہو جائے گا تو پھر تو فرض ہے کہ the lady should cover her face. اینڈ اگر ایسا نہیں ہے تو نہیں. آج کے دور میں جو اسکالرز ہیں، حنفی اسکالرز جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو فالو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ آج کے دور میں فتنہ ہے therefore it is better and most recommended, highly recommended for a lady to cover her face. جی ہاں، دیور سے بھی پردہ ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ کیا دیور سے بھی پردہ ہوتا ہے، تو آپ سے فرمایا کہ الحم موت، کہ دیور تو موت ہے، دیور سے تو ضرور پردہ کرنا چاہیے. تو پھر آپ اپنا خود، ہم اگر میرے گھر میں نہیں ہے، بھابھی سے پردہ نہیں ہے، تو پھر پردہ تو کرنا شریعت میں ہے. میں اپنا احتیاط کروں، میں زیادہ جو ہے وہ کھانے پینے کے علاوہ جیسے اپنی نظریں میں نیچے رکھوں، اور پھر میں زیادہ جو ہے وہ گیدرنگ میں بیٹھوں نہ، کھانے پینے میں نہ بیٹھوں، کوئی بیٹھکوں میں نہ بیٹھوں، میں اپنے کام سے کام رکھوں. گٹار تو آپ توڑ کے پھینکیں گے تو صحیح ہے، بیچ نہیں سکتے، بیچیں گے تو اس کی آمدنی حلال نہیں.
ٹی وی چونکہ صحیح بھی استعمال ہو غلط بھی، اگر آپ کو پتا ہے کہ خریدار جو ہے وہ غلط استعمال کرے گا تو نہ بیچے۔ سوال ہے اگر ہم اپنے والدین کی لمبی عمر کے لیے دعا کرتے ہیں تو کیا وہ پوری ہوگی؟ کیا ہمارے دعا کرنے سے ان کی عمر میں اضافہ ہوگا؟ لیکن دعا کرنا جو ہے نا وہ ہر صورت میں مفید ہے، ضرور کرے والدین کے لیے، اور ہمیشہ جب لمبی عمر کی دعا کریں نا تو ساتھ میں یہ ضرور ملا لے کیجیے کہ اللہ صحت اور ایمان کے ساتھ